سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 23 پیج نمبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیجئے، اللہم مالک الملک، اے اللہ جو تمام سلطنتوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے، ملک عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے وہ سلطنت وہ ملک لے لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلت دے دیتا ہے۔ بیدک الخیر، آپ کے ہی قبضہ قدرت میں خیر ہے، سب بھلائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی کچھ خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں، خوشکن ان کی جو آرزوئیں تھیں، تمنائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اور بتایا کہ ان کو اس قسم کی چیزوں نے ان کے دین کے اندر دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور وہ اسی دھوکے کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ القیامت والے دن آنے والا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس وقت پھر ان کی کیا صورتحال ہوگی، ان کے ساتھ ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر کیسے ان کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، آج کی جو یہ آیت مبارکہ ہے، اس کی شان نزول کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ 2-3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نجران کا جو وفد، عیسائیوں کا جو وفد آیا، اور اس صورت کے شروع سے انہی کے متعلق گفتگو چلتی ہوئی آ رہی ہے، یہ وفد اس کے اندر چونکہ ہر طرح کے افراد شامل تھے اور ان کے بڑے بڑے پادری، جس کا نام ابو حارث بن علقمہ اور اس کا بھائی قرظ بن علقمہ، اس قسم کے بھی بڑے بڑے ان کے لیڈر، مذہبی لیڈر بھی تھے، دنیاوی لیڈر بھی، اور سب موجود تھے۔ اور یہ جو ان کا بڑا پادری تھا، یہ جانتا تھا
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، آخری نبی ہیں۔ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 100% فٹ آ رہی ہیں، وہی مصداق ہے۔ لیکن اس سب چیزوں کے باوجود وہ ایمان لے کر نہیں آئے، اور اس کے بھائی نے کہا بھی جب وہ نبی برحق ہے تو تم کیوں نہیں ایمان لے کر آتے؟ تو اس کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ بھائی دیکھو، یہ جو روم والے نا، چونکہ عیسائی تھا اور روم بھی عیسائی تھے، تو انہوں نے ہمیں بڑی بڑی جاگیریں عطا کر رکھی ہیں، ہمیں بڑے بڑے ہمارے وظیفے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے ایمان لے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قرار کر لیا تو یاد رکھنا یہ ہمارے وظیفے، یہ ہمارے جو ٹاٹ پاٹ ہے، یہ سب ختم ہو کر رہ جائے گی، تو خیر ابو حارث ابن علقمہ تو ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اس کا بھائی کرز ابن علقمہ وہ آگے چل کر ایمان لے کر آ گیا تھا، وہ صحابی بن گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں اور اس کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل کی، اور جس میں فرمایا کہ دیکھو یہ سلطنتوں کا دینا، بادشاہتوں کا دینا، رزق کا یہ دینا، عزتوں کا یہ دینا، ذلتوں کا یہ آنا، یہ سارے کا سارا رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، جس کو چاہے اقتدار دے دے، جس سے چاہے اقتدار چھین لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی اختیار میں۔ تو اس کے پس منظر کے طور پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر، اور آپ حضرات کے علم میں ہے، پہلے بھی یہ بات بتائی کہ مدینہ منورہ میں جو بازار تھے، جو تجارت تھی، ان پر ایک مونوپلی ان یہود کی تھی، ان کا ایک ہولڈ تھا، ان کا کنٹرول تھا۔ تو ان کا ایک بازار مدینہ منورہ کے اطراف میں بڑا لمبا سا بازار، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر تبلیغ کی غرض سے، واعظ و نصیحت کی غرض سے چلے جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طریقے سے وہاں پر گئے تو یہود کو یا جو لوگ تھے ان کو تبلیغ کرنا شروع کی، واعظ و نصیحت کرنا شروع کی، ان کو بتایا، اور اس طرح اسی دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ روم اور ایران، کیسر و کسریٰ، یہ بھی کیا ہے، اسلام کے زیر نگین آ جائیں گے، یہ مفتوح ہو جائیں گے اور اسلام فاتح بن کر آئے گا۔ اب اس میں یہود جو تھے وہاں پر، یا کچھ منافقین یا یہود جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ایک لڑائی کیا جیت لی ہے، ایک دو غزوے کے اندر تم فاتح کیا بن گئے ہو، تم نے تو جناب اعلیٰ ادھر ادھر کے خواب دیکھنا شروع کر دی ہیں۔ وہ بڑی سلطنتیں ہیں، ان کی بڑی منظم فوجیں ہیں اور یوں ہیں اور اس طریقے سے ہے، ان سے تم کہاں ٹکراؤ گے یا کیسا ہوگا؟ یہ انہوں نے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے مذاق اڑایا اور ڈرانے کی اور اس طرح کی کوشش کی۔ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، کہ اللہ ہی ساری سلطنتوں کا بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہت دے دے، جس سے چاہے لے لے۔ جی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا کسی کے سلطنت کا لینا اور اس طریقے۔ تیسرے نمبر پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ ایک اور طرح کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس وقت مسلمانوں نے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر اس قسم کی کامیابیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں اور اسلام روز بروز بڑھتا چلا جا رہا، ترقی کرتا چلا جا رہا، تو اس وقت کے یہ جو مشرکین، وہ تو مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ تو انہوں نے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر آ کر مسلمانوں کے ساتھ ٹکر تو لی تھی۔ یہود و نصارہ وہ بھی ان کے ساتھ کیا ہے، کفار کے ساتھ مل گئے، اور الکفر ملت واحدہ کے مصداق، وہ سارے اکٹھے ہو کر، چونکہ سب کے نزدیک مسلمانوں کی ترقی ان کے پروگرام میں رکاوٹ ہے، تو انہوں نے ایکا کر لیا کہ اس کو روکنا چاہیے، اس کو بریک لگانی چاہیے، اور اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف کوئی پلاننگ یا کوئی حملہ یا کوئی ایسا کرنا چاہیے۔
چنانچہ یہ یہود، نصارہ اور یہ مشرکین، یہ اور اس طرح کے جو ان کے دائیں بائیں حلیف جو بھی تھے، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں پر پلاننگ کی، حملہ کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کو غزوہ احزاب کے نام سے اور تاریخ کے اندر غزوہ خندق کے نام سے یہ غزوہ کیا ہے، مشہور ہے، کیونکہ احزاب کا معنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ مختلف جماعتیں ہیں اکٹھی ہو کر، جیسے ہمارے ہاں نیٹو کا اتحاد تھا یا اس طریقے سے مختلف ممالک کا جو اتحاد ہوا، اس طرح کا ان کا کیا ہے ایک اتحاد ہو کے سامنے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے وہاں پر دیکھا اس طرح کا جب ہو تو خندق کھودی جاتی ہے، اور تو خندق کھود کے تاکہ وہ دشمن آگے نہیں آتا، اور اس طریقے سے انہوں نے ایک منصوبہ، ایک پروجیکٹ سا کیا کیا، پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مشورہ کر کے اس طریقے سے کیا کر دیا، خندق کھودنا شروع کر دیا۔ اب یہ خندق کافی لمبی خندق اور کافی گہری بھی اور چوڑائی کے اندر، روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو تقریباً کوئی آپ یہ سمجھ 40 گز لمبا ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ ان کے دے دیا کہ اتنا آپ نے کیا کرنا ہے، کھودنا ہے، اتنی گہرائی اتنی لمبائی اس کو دے دی۔ یہ کافی لمبی کیا ہے کھدائی بند، اور ظاہر وقت کم تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس بظاہر جو چیزیں تھیں یہی کدال اور اس قسم کی پتھریلی زمین ہے۔ اگر آپ جا کر وہاں پر دیکھیں نا، اس جگہ کا معائنہ کرے تو بالکل پتھر ہی پتھر، انسان نہیں سوچ سکتا یار اس جگہ پر ان پتھروں کو کھود کر جناب یہاں پر خندق بنائی گئی ہے بغیر کسی ظاہری اسباب کے۔ آج کل کے دور کے اندر بھی یقین جانا اگر یہ مشینری اور اس قسم میں تب بھی اتنے وقت کے اندر نہیں کھودائی جا سکتی جتنی وقت میں، کم وقت کے اندر وہ بغیر ساز و سامان کے وہ کھدائی کی گئی اور خندق کھودی گئی۔ یہ صرف اور صرف جذبہ ایمانی اور اللہ تعالیٰ کی کیا ہے مدد و نصرت۔ خیر وہ خندق جب کھودی جا رہی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی ٹولیاں بنی ہوئی، ہر ایک اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس اس کے کھدائی کے اندر شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے کھود رہے تھے۔ تو روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی برابر کے اس میں شریک تھے اور وہ خندق کس طرح کھودی جا رہی۔ تو ایک جماعت صحابہ کرام کی جہاں پر وہ کھود رہے تھے تو دوران کھدائی چٹان نکلی بڑی، انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی، وہ چٹان ٹوٹی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا گیا۔ وہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہ وہ کدال ماری اور اس سے وہ کیا 1 2 3 ضربیں ماری اور وہ کیا ہے ٹوٹ گئی، وہ بڑی چوڑی چٹان جو ہے ٹوٹ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کدال جب ماری تو روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کدال ماری تو اس سے ایک روشنی نکلی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے روم کے جو سرخ محلات ہیں وہ دکھا دیے گئے۔ پھر دوسری کدال ماری تو آپ سے فرمایا مجھے ایران کے جتنے محلات اور جتنے یہ مجھے دکھا دیے گئے، اور تیسرے میں فرمایا کہ مجھے صنعاء اور یہ جو علاقہ ہے ان علاقوں کے یہ سارے محلات اور یہ ساری چیزیں مجھے دکھا دی گئی ہیں۔ تو گویا کہ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آگے چل کر یہ علاقے فتح ہوں گے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کے بعد فوراً آئے اور انہوں نے آ کر ان علاقوں کے یعنی کہ مفتوح ہونے کی اور مسلمانوں کی بحیثیت فاتح ہونے کی خوشخبری دی۔ اب ادھر جو منافقین اور یہود تھے انہوں نے جب سنا تو اب انہوں نے جناب پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ان کو دیکھو، ان کے پاس کھانے پینے کو ہے کچھ نہیں ہے، ان کو اپنا ہوش ہے نہیں ہے، اور جناب اللہ چلے ہیں روم اور ایران اور ان کو فتح کرنے چلے، ان کے پاس اپنے کھانے پینے کو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان بڑی بڑی سلطنتوں سے کیا ٹکر لینا شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر کیا ہے یہ آیت مبارکہ اتار کر مہر لگا دی کہ یہ ایسا کیا ہے ہوگا۔ چنانچہ آگے چل کر تاریخ کے اندر یہ بات آتی ہے، آپ حضرات نے پڑھا
کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تو سارا جزیرۃ العرب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زندگی کے اندر ہی ایمان لے کر آ گیا، لیکن آگے چل کر کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر، خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر یہ روم، یہ کسریٰ، یہ سارے اور اس قسم کے علاقے، یہ افغانستان اور یہ سارے کے سارے علاقے خلفائے راشدین المہدیین کے یہ زیر تسلط اور مسلمانوں کے کیا ہے کنٹرول کے اندر آ گئے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیا ہے بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ عزیز مزید اس کی تفصیل اور تفسیر کل اس آیت مبارکہ کے ذکر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔